إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. آتی تو رہیں کانوں میں المناک صدائیں، آتی تو رہیں کانوں میں المناک صدائیں، مگر تیرا دل اپنے ہی حالات میں گم تھا. ہر قسم کی حمد و ثنا، کبریائی، بڑھائی، یکتائی، بادشاہی، شہنشاہی اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے خاص ہے، جو ذات یفعل اللہ ما یشاء ہے، علی کل شیء قدیر ہے، بما تعملون بصیر ہے، علیم بذات الصدور ہے. درود و سلام سرور کائنات، آقائے دو جہاں، امام الانبیاء، ختم الانبیاء، امام الرسل، سید الانبیاء، امام الحرمین والقبلتین، امام الثقلین، امام المجاہدین والمتقین، امام الحسن والحسین، امام الشیخین، امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ و امامنا فی الجنہ، جن کا نام نامی اسم گرامی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اور لاکھوں کروڑوں رحمتیں برکات ہوں صحابہ اکرام پر، تابعین اعظام پر، تبع تابعین پر، محدثین پر، علماء پر، جنہوں نے ابلاغ توحید کے لیے، پیغام توحید کے لیے، پیغام قرآن کے لیے، رسول اللہ کے فرمان کے لیے، قال اللہ اور قال الرسول کے لیے اگر اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرنا پڑا، اپنی زندگیوں سے وقت کو صرف کرنا پڑا، تو اس سے بھی گریز نہ کیا. مالک کائنات کی توفیق سے سورۃ بنی اسرائیل کی جس آیت مبارکہ کو آپ کے سامنے تلاوت کیا ہے، مالک کا اعلان یہ ہے، لوگوں کے نام وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، لوگوں مالک کا فیصلہ یہ ہے، اللہ تعبدوا الا إِيَّاهُ، کہ اس ایک اللہ کے ساتھ کسی کی عبادت نہ کی جائے، کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے. جس طرح اہل التوحید اللہ کی عبادت کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے،
اسی طرح وبالوالدین احسانا، یہی اہل التوحید والدین کے ساتھ احسان مندی سے پیش آتے ہیں، کیونکہ اللہ نے جس طرح فیصلہ کیا اپنی توحید کے بارے میں کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا، اسی طرح مالک کائنات نے والدین کے ساتھ احسان مندی کے روابط کو قائم رکھنے کا فیصلہ کیا ہے، اور لوگوں کو اس بات کی تبلیغ، وعظ، نصیحت کی ہے کہ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ، جب یہ بڑھاپے کو پہنچ جائیں، أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا، ان میں سے کوئی ایک یا وہ دونوں، فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُف، ایک مسلمان کا کردار کیا ہونا چاہیے؟ فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُف، کہ وہ اف تک نہ کہے، اف تو بڑی دور کی بات ہے، وَلَا تَنْهَرْهُمَا، ان کو جھڑکے بھی نہیں، وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، جب ان سے بات کرے بڑے رحم طریقے سے، بڑے عزت والے طریقے سے، وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ، اپنے رحمت کے بازوؤں کو ان کے سامنے پھیلا دے، اپنے مال کو ان کے سامنے رکھ دے، اپنے اہل و عیال کو ان کی فرما برداری پر لگا دے، اپنی بیوی کو اس کی فرما برداری پہ لگا دے، وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ، اپنے رحمت کے بازوؤں کو اپنے والدین کے سامنے بچھا لے، وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا، ایک اچھا انسان، ایک اچھا مسلمان کا کام کیا ہوتا ہے؟ ساتھ ہی وہ اپنے ہاتھوں کو بھی بلند کر لیتا ہے اور کہتا ہے ربی، اے میرے رب، ارحمہما، ان دونوں پہ رحم کر جس طرح بچپن میں انہوں نے مجھ پہ رحم کیا ہے۔ حضرات، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں والدین کے حقوق کو مختلف جگہ پر ایڈریس کیے۔ مالک کائنات نے، اگر آپ سورۃ لقمان کا مطالعہ کریں، چیپٹر 21 میں موجود ہے، ورس نمبر اللہ تعالیٰ نے 15 میں وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، ایک وصیت وہ ہے جو باپ اپنے بیٹے کو کرتا ہے، ایک وصیت وہ ہے جو بڑا اپنے چھوٹے بچے کو کرتا ہے، ایک وصیت وہ ہے جو دادا اپنے بیٹے کو کرتا ہے، ایک وصیت وہ ہے جو استاد اپنے شاگرد کو کرتا ہے، ایک وصیت میں اور آپ ایک دوسرے کو کرتے ہیں۔ یہ وصیتیں عام وصیتیں ہیں، ایک وصیت صحابی تابعی کو کرتا ہے، ایک پیغمبر صحابی کو کرتے ہیں، ایک اللہ پیغمبر کو کرتا ہے، اور ایک اللہ پورے انسانوں کو کرتا ہے۔ یہ وہ وصیت ہے کہ اللہ نے صرف مسلمانوں کو نہیں کی بلکہ پوری انسانیت کو کی ہے۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ، میری وصیت انسان کے لیے یہ ہے، بِوَالِدَيْهِ، اس کے والدین کے متعلق کہ وہ احسان مندی سے پیش آئے۔ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ، یہ والدین ایسے ہیں کہ انہوں نے بچپنے میں کس طرح بوجھ اٹھایا، 9 ماہ کا دورانیہ، اس دورانیے کے بوجھ میں اپنے خاوند کی خدمت بھی بجا لائی، بیوی اپنے دوسرے بچوں کی دیکھ بھال بھی کرتی رہی، اس وزن کو برداشت کر کے، اس تکلیف کو برداشت کرتے ہوئے، حملتہ امہ وہنا علی وہن وفصالہ فی عامین، اور یہاں پر بس نہیں بلکہ زچگی کا ایک معاملہ، موت و حیات کا معاملہ، اس کو بھی بیئر کیا، برداشت کیا۔ والدہ کا، والدین کا اتنا تو حق بنتا ہے۔ اب اس کے بعد دودھ پلانے کی مدت ہے، 2 سال کی مدت، کس طرح تکالیف کو برداشت کیا، اپنے کھانے کی فکر نہیں، اپنے پہننے کی فکر نہیں، اپنے کھانے پینے کسی چیز کی فکر نہیں، اولاد کی فکر میں لگے ہوئے ہیں، والد بھی، والدہ بھی، والد دوسری جانب لوگوں کی نوکری چاکری کرتے ہیں، لوگوں کی باتیں سنتے ہیں، کس لیے؟ کہ اپنی اولاد کے منہ میں رزق اور حلال ڈالنے، رزق حلال ڈالنے۔ اس لیے مالک نے کہا حملتہ امہ وہنا علی وہن، یہ والدین وہ ہیں جو تکلیف پہ تکلیف کو برداشت کرتے ہیں۔ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ، میرا بھی شکریہ ادا کرو اور اپنے والدین کا بھی شکریہ ادا کرو۔ إِلَيَّ الْمَصِيرُ، اسی کی جانب تمہارا لوٹنا ہے۔ حضرات، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید، آپ مطالعہ کریں قرآن مجید کا اور احادیث مبارکہ کا مطالعہ کریں، اللہ تعالیٰ نے اپنے حق کے بعد ہمیشہ والدین کا حق رکھا ہے۔ مثال کے طور پر جیسے ہم ایک ٹرم یوز کرتے ہیں جس کو ہم کہتے ہیں ٹاپ آف دی لسٹ، کہ اللہ تعالیٰ نے یہ سب سے اوپر حق رکھا ہے۔ ایک حقوق اللہ ہے، اللہ کے حقوق، اور دوسری جانب حقوق العباد ہیں، بندوں کے حقوق۔ اللہ نے حقوق العباد کی جہاں پہ بھی لسٹ مرتب کی ہے، اس میں سب سے اوپر حقوق الوالدین کو رکھا ہے، والدین کے حق کو رکھا ہے۔ مثال سے سمجھیے، مثال کے طور پر
ہم دو ٹرمز استعمال کرتے ہیں، ایک ہم کہتے ہیں کہ ایمانیات اور دوسرے ہم کہتے ہیں اسلامیات۔ ایمانیات کیا ہے؟ ایمانیات نام ہے، ایمانیات نام ہے کس چیز کا؟ کہ جو انسان کی سوچ و فکر سے تعلق رکھنے والی چیزیں ہیں، اس کو ایمانیات کہتے ہیں۔ اسلامیات کس چیز کا نام ہے؟ اسلامیات نام ہے انسان کی عملی زندگی سے تعلق رکھنے والی چیزوں کا۔ اللہ نے اور اللہ کے پیغمبر نے جہاں پہ ایمانیات کی لسٹ کو مرتب کیا ہے، وہاں پہ اللہ کے حق کے بعد فوراً حقوق الوالدین کو رکھا ہے۔ اسی طریقے سے جہاں پہ پیغمبر کائنات نے اسلامیات کو بیان کیے، یعنی عملی زندگی کو بیان کیا، وہاں پر بھی اللہ کے حق کے بعد فوراً حقوق الوالدین کو رکھا ہے۔ سمجھیے گا، مثال کے طور پر ایمانیات کی مثال لیجیے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، سورۃ نساء کی یہ آیت ہے۔ وَاعْبُدُوا اللَّهَ، اللہ کی عبادت کرو، وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ یہ کیا بات بیان ہو رہی ہے؟ توحید کی بات بیان ہو رہی ہے، ایمانیات ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں وَاعْبُدُوا اللَّهَ، اللہ کی عبادت کرو، وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، اور ساتھ ہی کہا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ۔ معلوم یہ ہوا کہ جہاں پہ اللہ نے ایمانیات کی لسٹ مرتب کی ہے تو اپنے حق کے بعد فوراً والدین کے حق کو رکھا ہے۔ اسی طریقے سے جہاں پہ اسلامیات کی لسٹ مرتب کی گئی ہے، یہ بڑا اہم معاملہ ہے، بڑا سینسٹیو معاملہ ہے۔ ہم نے اگر اپنے والدین کو اولڈ ہاؤس میں نہیں چھوڑا تو ہم نے اپنے گھروں کو اولڈ ہاؤس بنائے ہوئے۔ اب ذرا غور کریں ہمارے حالات پہ، اب غور کریں ہمارے تعلق پہ جو اپنے والدین کے ساتھ ہے۔ ہم نے گھروں میں اولڈ ہاؤس مقرر کیے ہوئے ہیں، بنائے ہوئے ہیں، پورا دن گزر جاتا ہے، والدین سے ملتے نہیں ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اسلامیات کے بارے میں جب سوال کیا گیا، جناب عبداللہ ابن مسعود اس حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں صحیح البخاری میں حدیث نمبر 527 ہے، ای العمل احب الی اللہ، اللہ کے رسول، اللہ کے ہاں محبوب ترین اعمال کون سے ہیں؟ اب عمل کی بات ہو رہی ہے، یعنی اسلامیات کی بات ہو رہی ہے۔ سوال کیا گیا ای العمل احب الی اللہ، اللہ کے ہاں بہترین محبوب ترین عمل کون سے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا الصلاۃ لوقتها، نماز کو اس کے وقت پہ پڑھنا اللہ کے ہاں افضل ترین عمل ہے، محبوب ترین عمل ہے۔ اب اللہ کا حق بیان ہو گیا، فوراً اللہ کے رسول نے کہا بر الوالدین، والدین کے ساتھ نیکی کا سلوک کرنا، یہ دوسرے نمبر پر حقوق العباد میں پہلے نمبر پر اللہ تعالیٰ نے بیان کیا، اور اللہ کے رسول نے اس کو ایڈریس کیا ہے۔ آپ اس کو ایک اور مثال سے سمجھیے۔ مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں قیامت کے دن کو یوم التناد کہا ہے، وَيَا قَوْمِ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ يَوْمَ التَّنَادِ، اے میری قوم میں تمہیں یوم التناد کے دن سے ڈراتا ہوں، ایسے دن سے جب ایک دوسرے کو تم بلا رہے ہوگے، ٹھہرنے کا دن، رکنے کا دن۔ اللہ تعالیٰ نے جب قیامت کا دن ہوگا نا، دو ہی وقت ہیں جہاں پہ انسان نے رکنا ہے، جہاں پہ انسان نے ٹھہرنا ہے، ایک یا تو اللہ کے سامنے، اور یا پھر اپنا جہاں پہ اس کی جگہ ہے جنت میں یا جہنم میں۔ یہ دو مواقع ہیں جہاں پہ انسان نے کل قیامت کے دن مرنے کے بعد ٹھہرنا ہے۔ ان دونوں مواقع پہ اپنے والدین کا نافرمان شخص کامیاب نہیں ہوگا۔ کس طریقے سے؟ کہ پیغمبر کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمان موجود ہے، جب اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا موقع آئے گا، ثلاثۃ لا ينظر اللہ، اللہ تین قسم کے لوگوں کی جانب دیکھے گا بھی نہیں۔ اللہ وہ کون سے لوگ ہیں؟ تین قسم کے لوگ۔ فرمایا سب سے پہلا شخص العاق لوالدی، والدین کا نافرمان شخص۔ یہ بات سوچے نہیں کہ اللہ اس کی طرف دیکھے گا۔ العاق لوالدی، سب سے پہلے اس شخص کو بیان کیا جو والدین کا نافرمان ہے، اور پھر ساتھ کہا دوسرا وہ شخص ہے جو شرابی ہے، اور تیسرا وہ شخص ہے جو احسان کر کے جتلانے والا ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ جب اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا موقع آئے گا تو وہاں پہ وہ شخص کامیاب نہیں ہے۔ حضرات دوسری جگہ جنت یا جہنم، وہ شخص جو اپنے والدین کی نافرمانی کرنے والا ہے، وہ اس بات کو چھوڑ دے کہ اللہ کی جنتوں کا مہمان بنے گا، کیونکہ پیغمبر کائنات کا یہ فرمان موجود ہے لا يدخلون الجنہ ثلاثہ،
3 قسم کے لوگ جنت میں داخل ہونے کی سوچے نا. اللہ کے رسول وہ کون سے لوگ ہیں؟ پہلا شخص العاق لوالدی، والدین کا نافرمان، والدین کی اطاعت نہ کرنے والا، والدین کی بات کو نہ ماننے والا، پہلا شخص. اور دوسرا شخص فرمایا الدیوس. دیوس کسے کہتے ہیں؟ ایسا شخص جس کی بہنیں، جس کی بیٹیاں، جس کی ماں بازاروں میں گلیوں میں گھومے پھرے، لوگ غلط نگاہوں کے ساتھ انہیں دیکھیں اور اس کے کان پہ جوں تک نہ رینگے، اسے اسلامک ٹرم سے دیوس کہتے ہیں. یہ ویلنٹائن ڈے ہے نا، آج 14 ڈے. تو اسی حوالے سے دیوس کی ڈیفینیشن کو سمجھ لیں. تو فرمایا دیوس ایسا شخص تو دیوس ہے جس کو اپنے والدین کی جو بے حیا بن جاتا ہے، جس کو عزت کا پتہ نہیں ہوتا، جس کو حیا کا پتہ نہیں ہوتا، جس کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ میں نے اپنے والدین کو، میں نے اپنے بہن بھائیوں کو، میں نے اپنی بہنوں کو، میں نے اپنی ماں کو، میں نے اپنی سسٹر کو، اپنے گھر والوں کو کس طریقے سے پردہ کروانا ہے، کس طریقے سے معاشرے کی گندگی سے بچانا ہے. فرمایا دیوس قسم کا جو شخص ہے وہ بھی نہ سوچے کہ اللہ اسے جنت کا مہمان بنائے گا. تیسرا شخص فرمایا والرجل، ایسا شخص جو عورت کی مشابہت کو اختیار کرتا ہے، اور ایسی عورت جو مرد کی مشابہت کو اختیار کرتی ہے. ثلاثۃ لا يدخلون الجنہ، یہ 3 قسم کے لوگ جنت میں داخل نہیں ہوں گے. حضرات یہ والدین کے ساتھ جو انسان کا ریلیشن ہے، تعلق ہے، یہ روزانہ کا تعلق ہے اور بڑا اہم تعلق ہے. انسان بہت سے مواقع پر ایسی سی بات کر جاتا ہے کہ والدین کے دل کو، والدین کو دکھ پہنچتا ہے اور بات بڑھ جاتی ہے اور تعلق ٹوٹ جاتا ہے. انسان مال کی وجہ سے، اولاد کی وجہ سے، بیوی کی وجہ سے والدین کو برا بلا کہہ بیٹھتا ہے، جبکہ قرآن اور حدیث ہماری رہنمائی کیا کرتی ہیں. آئیے اللہ کے رسول کا یہ فرمان سنیے گا. فرمایا جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے اس حدیث کے راوی ہیں، صحیح المسلم میں 311 نمبر کے تحت موجود ہے. فرمایا اللہ کے رسول نے رغم انفہ، 3 مرتبہ کہا رغم انفہ، اس شخص کا ناک خاک آلود ہو. اس کو آپ پنجابی میں یا اردو میں آپ اس طرح کہیں گے کہ جیسے ایک بندہ کہتا ہے نا، بھائی تیرا کوئی حال نہیں ہے، تیرا کوئی حال نہیں ہے، تیرے سے یہ کام نہیں ہوا. فرمایا رغم انفہ، 3 قسم کے لوگ رغم انفہ، فرمایا اس شخص کا ناک خاک آلود ہو کہ بھائی تیرا تو کوئی حال نہیں رہا. کون سا شخص؟ من ادرک احد ابوی فمات دخل النار، ایسا شخص جس نے اپنے والدین میں سے کسی ایک کو پایا یا دونوں کو پایا، دوسری روایت میں، اور وہ اس حال میں فوت ہو گیا کہ وہ جہنم میں چلے گیا، اس نے خدمت کر کے اپنی جنت کو حاصل نہیں کیا، ایسے شخص کا ناک خاک آلود ہو. بھائی تیرا کوئی حال نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فی رضی الوالد، اللہ کی رضا والد کی رضا میں ہے اور اللہ کی ناراضگی والدین کی ناراضگی میں ہے. حضرات والدین کے ساتھ اپنے رشتے کو مضبوط کرنے کے لیے، والدین کے ساتھ کس طرح زندگی بسر کریں، چند اہم نقاط آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا، جس نقاط کو اگر ہم اپنے ذہن میں رکھیں تو انشاءاللہ ہماری زندگی بھی اللہ تعالیٰ اطمینان والی بنائے گا، ہمارے والدین بھی ہم سے خوش ہوں گے، اور کل قیامت کا دن جب ہوگا اللہ کے سامنے پیش ہونے کا مالک ہمیں نظر رحمت سے دیکھے گا بھی اور جنت میں داخلہ بھی دے گا. کیونکہ حقوق العباد میں سب سے اوپر اللہ تعالیٰ نے حقوق الوالدین کو رکھا ہے. جب بھی آپ قرآن کا مطالعہ کریں آپ کو یہی آیات ملیں گی، وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، لوگوں اللہ کے ساتھ شرک نہ ٹھہرانا. ساتھ ہی اللہ کہیں گے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا. پیغمبر کائنات کے فرامین کو پڑھو گے جہاں پہ اللہ کے پیغمبر نے حقوق کی بات کی ہے. اللہ کے حق کے بعد سب سے اوپر حق رکھا ہے تو کس کا رکھا ہے؟ وہ والدین کا رکھا ہے. ہم عزیز و اقارب کے ساتھ، اپنے دوستوں یاروں کے ساتھ تو بڑا مال اور یہ چیزیں
چیزیں کرتے ہیں، لیکن جب والدین کی باری آتی ہے تو اسی وقت ہم مفلس بن جاتے ہیں، اسی وقت ہماری زبانیں ساکت ہو جاتی ہیں، ہمارے ہاتھ رک جاتے ہیں کچھ دینے سے اور کچھ لینے سے۔ حضرات ان 5 سے 6 اہم پوائنٹ جو آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں، ان کو آپ اپنے ذہن میں رکھیے، ان کو اپنی زندگی میں لے کے آئیے، پھر دیکھیے کہ زندگی کس طریقے سے بہتری کے ساتھ والدین کا جو ریلیشن ہے آپ کے ساتھ کس طریقے سے مضبوط ہوتے ہیں، اور زندگی پھر کس طرح آپ کی جنت بنتی ہے۔ سب سے اہم اور سب سے پہلا نقطہ وہ یہ ہے کہ آپ اپنا مال اپنے والدین پہ خرچ کریں۔ میں صبح کے وقت درس دے رہا تھا، اسی میں یہ آیت ہے، 4-5 دن پہلے کی مجھے بھی یاد آئی ہے، سورۃ بقرہ کی آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کہتے ہیں وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ، اللہ کے رسول یہ آپ کی امت آپ سے پوچھتی ہے کہ ہم کیا خرچ کریں۔ قل، آپ ان سے کہیے، مَا أَنفَقْتُم مِّن خَيْرٍ، تم جو بھی خرچ کرو خیر سے بھلائی سے جو بھی خرچ کرو، خرچ کرنا کس پہ ہے، پہلا حق کس کا ہے۔ قرآن کے الفاظ کی ترتیب بڑا معنی رکھتی ہے اپنے اندر۔ اب یہ نہ سمجھے کہ قرآن نے پہلا جملہ پہلا لفظ اگر کہیں پہ استعمال کیے تو اس کا مطلب اس معنی کوئی نہیں ہے، مفہوم کوئی نہیں ہے، بلکہ ایسا نہیں ہے۔ اگر قرآن نے کسی لفظ کو پہلے اور کسی کو بعد میں رکھا ہے تو وہ اپنے اندر بڑا معنی اور مفہوم رکھتا ہے۔ اللہ کے پیغمبر سے جب سوال کیا گیا وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ، تو اللہ کے پیغمبر نے جواب کیا دیا اللہ کی جانب سے، قُلْ مَا أَنفَقْتُم مِّن خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ۔ پہلا کون ہے؟ پہلا والدین ہے، یار اور دوست نہیں ہے۔ ہزاروں روپے ہوٹلنگ پہ لگا کے اور ہم فخر محسوس کرتے ہیں، اور والدین کو جب دینے کی باری آتی ہے تو کنجوس بن جاتے ہیں۔ اپنے مال کو اپنے والدین پہ خرچ کریں۔ فرمایا یسألونک ماذا ينفقون قل ما انفقتم من خیر فللوالدین، بھئی تم جو بھی خرچ کرو خیر سے وہ والدین کے لیے، والاقربین والیتامى والمساکین وابن السبیل وما تفعلوا من خیر فإن اللہ به علیم۔ سب سے پہلا حق کس کا ہے؟ والدین کا ہے، اور یاروں کا نہیں ہے، دوستوں کا نہیں ہے، یتیموں کا نہیں ہے، سب سے پہلا حق بیواؤں کا نہیں ہے، مسکینوں کا نہیں ہے، سب سے پہلا حق آپ کے والدین کا ہے۔ جائیے پڑھیے قرآن مجید، جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا پہلا حق والدین کا رکھا ہے۔ آئیے اپنے مال کو اپنے والدین پہ خرچ کریں۔ ایک صحابی رسول اللہ کے رسول کے پاس آئے شکایت لگانے کے لیے۔ شکایت کیا لگا رہے ہیں؟ اللہ کے رسول یہ میرے والد ہیں، اللہ کے رسول میں مال کماتا ہوں خون پسینے سے، میں صبح سے لے کے شام تک محنت کرتا ہوں، میں دہاڑی کرتا ہوں، پسینہ میرا آتا ہے، مال میں کماتا ہوں، لوگوں کی جھڑکے میں کھاتا ہوں، کما کے جب گھر لے کے آتا ہوں، اللہ کے پیغمبر یہ میرے والد بغیر پوچھے میرے مال کو لے لیتے ہیں، جس پہ خرچ کرنا چاہتے ہیں خرچ کر دیتے ہیں۔ اللہ کے رسول ان کو سمجھائیے۔ پیغمبر کائنات نے پھر سمجھایا کس کو؟ اسی والدین کو نہیں سمجھایا بلکہ اولاد کو سمجھایا۔ کہا انت ومالک لابیک، والد کے سامنے کا تو بھی اور تیرا مال بھی تیرے والد کے ہیں۔ اور ساتھ ہی اللہ کے رسول نے ایک ایکسپلین کیا، ایک چیز کو بیان کیا، وہ بڑی پیاری بات ہے۔ فرمایا ان اطیب ما اکلتم من کسبکم، بے شک انسان کا پاکیزہ مال جو ہے نا وہی ہوا کرتا ہے جو انسان خود کماتا ہے اپنے ہاتھوں سے۔ ان اطیب ما اکلتم من کسبکم، انسان کا پاکیزہ مال وہ ہوا کرتا ہے جو انسان اپنے ہاتھوں سے کمایا کرتے ہیں۔ لیکن میرے صحابی اس بات کو یاد رکھ، وَإِنَّ أَمْوَالَ أَوْلَادَكُمْ مِنْ كَسْبِكُمْ، اولاد کا کمایا ہوا مال والدین کا کمایا ہوا مال ہے۔ من کسبکم، والد سے یہ بات کر رہے ہیں، فَقُلُوهُ حَنِيًّا، والد کو ساتھ یہ کہہ رہے ہیں تم اس کا مال کھا سکتے ہو، تم اس کے مال کو لے سکتے ہو، تم اس کے مال کو خرچ کر سکتے ہو۔ جب انسان اپنے مال کو، اپنی قربانی کو، اپنی کمائی ہوئی ذاتی انکم کو اپنے والدین پہ خرچ کرتا ہے، والدین کو دیتا ہے، تو والدین کا اور اولاد کا آپس کا جو رشتہ ہے، ریلیشن ہے، مضبوط سے مضبوط ہوتا چلا جاتا ہے۔ انسان والدین کا حق ادا کر رہا ہوتا ہے، والدین کو دے رہا ہوتا ہے، پھر والدین بھی اس سے محبت کرتے ہیں، انسان کے دل میں اللہ کی جانب سے بھی محبت پیدا ہو جاتی ہے، کیونکہ انسان اللہ کی بات کو مان رہے ہیں۔ وَيَسْأَلُونَكَ
ماذا ينفقون قل ما انفقتم من خیر فللوالدین. وہ والدین کے حق کو پہلے رکھتا ہے، والدین کو پہلے عنایت کرتا ہے، والدین کو پہلے دیتا ہے. اپنے کھانا کھانے سے پہلے والدین کے سامنے پہلے کھانا رکھتا ہے. یہ محبت اور پیار کا رشتہ اسلام نے سکھایا ہے، نہ کہ کسی اور نے. ہم نے عمل کریں گے تو کون کرے گا؟ وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلْ مَا أَنفَقْتُم مِّن خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ. اس ترتیب کے ساتھ خرچ کریں. تو جب ہم اپنے مال کو اپنے والدین پہ خرچ کریں گے تو خود بخود ہمارا پیار اور محبت بڑھے گا. تو سب سے پہلا اہم نقطہ یہی ہے کہ اپنے مال کو اپنے والدین پہ خرچ کریں. دوسرا اہم نقطہ کہ اپنے والدین کی اجازت کے بغیر، ان کا ایک دائرہ ہوتا ہے، ہر والدین کا ایک خاص دائرہ ہوتا ہے. میرے والدین کا کچھ اور ہوگا، آپ کے والدین کا کچھ اور ہوگا. ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ میں اگر اس دائرے سے باہر نکلوں گا نا، میں اس وقت رات سے لیٹ آؤں گا تو میرے والد مجھ سے ناراض ہوں گے. ان کے ذہن میں آئے گا میرے سے بات چاہے نہ کریں، چاہے مجھ سے نہ پوچھیں، مجھے پتہ ہے کہ میرے والد محسوس کریں گے کہ یار میں نے کام ٹھیک نہیں کیا. تو والدین کا جو ایک دائرہ انہوں نے مقرر کیا ہوتا ہے اپنی اولاد کے لیے، اس دائرے کا آپ لوگ خیال کریں. پھر آپ دیکھیں کہ آپ کا اور آپ کے والدین کا کس طریقے سے تعلق مضبوط بنتا ہے. ہوا کیا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک صحابی رسول آئے. اللہ کے رسول چل کے کہاں سے آئے ہیں؟ وہ شخص یمن سے چل کے آیا، یمن سے مدینہ چل کے آیا، ہجرت کی. صحابی روایت کرتے ہیں ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ہاجرا، فلاں صحابی کا نام لے کے کہا کہ اس شخص نے ہجرت کی، اتنی دور سے یمن سے چلا، اللہ کے رسول کے پاس مدینہ آیا. اور کیا کہہ رہے اللہ کے رسول سے؟ اللہ کے رسول میں آپ کے ساتھ جانا چاہتا ہوں، آپ جو کریں گے میں آپ کے ساتھ جانا چاہتا ہوں. اللہ کے رسول نے کیا کہا اس سے؟ اللہ کے رسول نے کہا تمہارے والدین زندہ ہیں؟ اس نے کہا جی اللہ کے رسول میرے والدین زندہ ہیں. اللہ کے رسول نے پوچھا کیا تو اپنے والدین سے اجازت طلب کر کے آیا ہے؟ آذن کا، کیا تو نے اجازت لی اپنے والدین سے؟ صحابی نے کہا لا، اللہ کے رسول میں نے اجازت نہیں لی. اللہ کے رسول نے اس صحابی سے کہا ورجع فاستأذنہما، واپس پلٹ جا کے ان دونوں سے اجازت طلب کر، پھر واپس آ. اگر وہ اجازت دے دیں، اگر وہ اجازت نہ دیں تو فبرہما، پھر ان دونوں کے ساتھ نیکی کر. اللہ تعالیٰ نے اور اللہ کے رسول نے کس طریقے سے ہماری وصیت اور نصیحت کی ہے؟ فرمایا فاستأذنہما. آپ کو پتہ ہے ایک ایک لفظ بڑا قیمتی ہے. فاستأذنہما، ہما تثنیہ کا صیغہ ہے، تثنیہ کہتے ہیں دو کو. فاستأذنہما، بھائی اجازت صرف اپنے والد سے نہیں لینی، بھائی اجازت اپنی صرف والدہ سے نہیں لینی. فاستأذنہما، ان دونوں سے اجازت لینی ہے. وہ کہتا میں ابو جی پوچھ کے آیا سیگا، میں اگر ابو تھوڑے سے نرم ہوتے تو میں ابو سے پوچھ کے آیا تھا، والدہ نرم ہوتے تو والدہ سے پوچھ کے آیا تھا. دونوں کی انفارمیشن میں بات کو شیئر کر کے پھر آئے. فاستأذنہما، ان دونوں سے اجازت طلب کر کے آ. اگر وہ اجازت دیں. آپ کو اس بات کا اندازہ ہے کہ یمن سے مدینہ کا کتنا ڈسٹینس بنتا ہے؟ آپ گوگل کریں، 1365 کلومیٹر. 1365 کلومیٹر سفر طے کر کے، جب بڑی سواریاں موجود نہیں تھی، سفر طے کر کے صحابی رسول آئے ہیں اللہ کے رسول کے پاس. اللہ کے رسول میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں. نیت کتنی اچھی ہے. اور بھئی نیت پہ صرف ڈیپینڈ نہیں ہے بلکہ آپ نے ہر چیز کو بیلنس رکھنا ہے. اللہ کے رسول کے پاس آئے ہیں 1365 کلومیٹر سفر کر کے، سفر کی صعوبتوں کو برداشت کیا. سفری کوئی اتنی تیز سواریاں موجود نہیں تھی کہ ایک آدھ دن کا سفر ہو. لمبے لمبے سفر طے کر کے پیغمبر کے پاس پہنچے. پیغمبر نے پوچھا صرف یہ ہے کہ کیا تو نے اپنے والدین سے اجازت لی ہے؟ اس نے کہا نہیں لی. پیغمبر نے کہا ورجع، پھر لوٹ جا. فاستأذنہما، ان دونوں سے اجازت طلب کا. تو معلوم یہ ہوا کہ یہ ہمیں اللہ نے اور اللہ کے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ تلقین کی ہے، ہمیں یہ وعظ اور نصیحت کی ہے کہ بھائی اپنے والدین کے متعلق اس بات کا بھی تم نے خیال رکھنا ہے کہ ان کی جو اجازت کا ایک خاص دائرہ ہے اس سے باہر نہیں نکلنا، اس سے باہر نہیں نکلنا، ان سے پوچھ کے نکلنا ہے.
حضرات دو اہم نکات ہو گئے. سب سے پہلا اپنے مال کو اپنے والدین پہ خرچ کرنا. دوسرا والدین کی اجازت کے ساتھ باہر آنا. جب آپ والدین سے اجازت لیتے ہیں تو والدین کے دل میں یہ احساس پیدا ہوتا ہے کہ میرا بچہ مجھے کچھ سمجھتا ہے, میری کوئی عزت کرتا ہے. دعا نکلتی ہے والدہ کے منہ سے بھی, والد کے منہ سے بھی. تو حضرات تیسرا اہم نقطہ جو آپ نے اپنے ذہن میں رکھنا ہے اور اپنے زندگی میں اس کو شامل کرنا ہے, پھر آپ دیکھیں کہ کس طرح اللہ آپ کی دنیا کو بھی جنت بناتا ہے اور آخرت میں بھی آپ کو جنت کا مہمان بناتا ہے. آئیے تیسرا اہم نقطہ کہ آپ نے والدین کے بلاوے کا خیال رکھنا ہے. بڑا مشکل نقطہ ہے, والدین کے بلاوے کا خیال رکھنا ہے. حضرات جب سے موبائل آئے ہیں نوجوانوں کی گیمیں نہیں جاتی, بڑوں کے واٹس ایپ سوشل میڈیا کے ساتھ تعلق نہیں جاتے. والدہ آواز دیتی ہے بیٹے کھانا کھا لو, بیٹے کا جواب کیا ہے؟ بیٹے کا جواب یہ امی آ رہا ہوں. اتنی بات کر کے چپ کر جاتا ہے. والدہ جب 10-20 منٹ بعد دوبارہ بلاتی ہے, بیٹے کا جواب کیا ہوتا ہے؟ میرے کہا نہیں میں آ رہا ہوں, یہ جواب ہوتا ہے. اور یہ لخت اور یہ آپ کا جو آپ کی جو ٹون ہے یہ اسلام کی سکھائی ہوئی ٹون نہیں ہے. اسلام نے تو کہا ہے فلا تقل لہما اف, آپ نے بھائی اف تک نہیں کہنا. والدین کے بلاوے کا خیال رکھنا ہے. والدین جب بلائیں فوراً کہنے جی امی جان, والدین بلائیں فوراً کہنے جی ابا جان میں آ رہا ہوں, ابھی اٹھ کے آ رہا ہوں. کام سارے تعلق توڑ دیتے ہیں, اپنے والدین کی بات کو سنتا ہے. حضرات آپ کو اس بات کا علم ہوگا, صحیح المسلم میں یہ روایت موجود ہے, ماں کی گود کے اندر آج تک صرف 3 لوگوں نے کلام کیا ہے. ماں کی گود کے اندر آج تک صرف 3 لوگوں نے کلام کیا ہے. پہلا جناب مریم علیہ السلام کے بیٹے جناب عیسیٰ علیہ السلام. اللہ نے ان کا تذکرہ اگر کوئی پڑھنا چاہے, اللہ تعالیٰ نے چیپٹر نمبر 16 میں سورۃ مریم کے دوسرے رکوع میں ورس نمبر 16 سے لے کے 40 تک اللہ تعالیٰ نے پورا تذکرہ کیا ہے. فَقُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنًا فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنْسِيًّا فَأَتَتْ بِهِ قَوْمَهَا تَحْمِلُهُ قَالُوا يَا مَرْيَمُ لَقَدْ جِئْتِ شَيْئًا فَرِيًّا يَا أُخْتَ هَارُونَ مَا كَانَ أَبُوكِ امْرَأَ سَوْءٍ وَمَا كَانَتْ أُمُّكِ بَغِيًّا. اے ہارون کی بیٹی, نہ تو تیرا والد ایسا تھا نہ تیری والدہ ایسی تھی. انہوں نے فاشارت الی, انہوں نے اشارہ کیا کہ یہ بچے سے پوچھیں. انہوں نے کہا, لوگوں نے کہا قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا, یہ بچہ ماں کی گود میں کلام کیسے کرے گا؟ بچہ بول اٹھا, قال انی عبد اللہ, میں اللہ کا بندہ ہوں. آتانی الکتاب, مجھے اللہ نے کتاب دی ہے. وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا وبرا بوالدتی. اور یہ بچہ وہ ہے جو اپنے والدین کے ساتھ نیکی کرنے والا ہے. کون ہے؟ وبرا بوالدتی ولم یجعلنی جبارا شقیا. اللہ نے مجھے اپنے والدین کے ساتھ جبار نہیں بنایا, بدبخت نہیں بنایا, مجھے اللہ نے مجھے اچھا بنایا ہے. وبرا بوالدتی, والدین کے ساتھ نیکی کرنے والا بنایا ہے. پہلا یہ بچہ جناب عیسیٰ علیہ السلام جنہوں نے ماں کی گود میں کلام کیا, اللہ نے ان سے بلوایا. حضرات کس کے لیے بلوایا؟ ایک پوائنٹ ہے, کس کے لیے بلوایا اللہ تعالیٰ نے؟ والدہ کے لیے, والدہ کی عظمت کے لیے. بہت اہم نقطہ ہے, والدہ کی عظمت کے لیے بلوایا. اور کیا کہہ رہا ہے بچہ؟ وَبَرًّا بِوَالِدَتِي, میں اپنی والدہ کے ساتھ نیکی کرنے والا ہوں, میں اپنی والدہ کی پاکیزگی بیان کرنے والا ہوں, میں اپنی والدہ کے ساتھ یہ کام. 2 بچے ایسے ہیں جنہوں نے صرف, بلکہ 3 بچے, 3 بچوں کا تذکرہ, سب کا ریلیشن جو ہے والدہ کے ساتھ ہے. سب سے پہلا بچہ عیسیٰ علیہ السلام. دوسرا عام بچہ جس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں چیپٹر نمبر 30 میں سورۃ بروج میں کیا ہے, وہی فرمانا والسماء ذات البروج والیوم الموعود وشاہد ومشہود قتل اصحاب الاخدود النار ذات الوقود اذ هم علیہا قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنین شہود وما نقموا منهم الا ان يؤمنوا بالله العزیز الحمید. وہ والدہ جب ہچکچا رہی تھی, اپنے بچے کو آگ میں ڈالا جا رہا تھا, ہچکچا رہی تھی, پیچھے آ رہی تھی, بچہ بول پڑا ماں کی گود کے اندر. حضرت تیسرا بچہ جس بچے نے ماں کی گود میں کلام کیا ہے, وہ واقعہ اللہ کے پیغمبر سے
صحیح حدیث کے ساتھ صحیح البخاری میں موجود ہے، حدیث نمبر 1206۔ صحیح البخاری میں یہ واقعہ موجود، جناب جریج علیہ السلام کہہ لیں یا رحمہ اللہ کہہ لیں، ان کا تذکرہ موجود ہے۔ بڑے نیک بزرگ ہیں، بڑے نیک اور صالح انسان ہیں۔ ہوا کیا؟ والدہ کے بلاوے کا خیال رکھیں۔ نقطہ کیا ہے؟ والدین کے بلاوے کا خیال رکھیں۔ جناب جریج رحمہ اللہ تعالی اپنا ایک جھونپڑی سی بنائی ہوئی ہے، وہاں پہ اللہ کی عبادت کر رہے ہیں۔ خوب عبادت کیا کرتے تھے، عبادت گزار بنی اسرائیل کی قوم میں سے۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ ایک دن ان کی والدہ آئی اور آواز دی، بلایا، والدین کا بلاوا ہے، کہا یا جریج، اے جریج۔ اب وہ ہماری طرح تھے نا؟ نہیں، ہماری طرح نہیں تھے، نیک لوگ تھے۔ ذہن میں کیا سوچ رہے ہیں؟ خود سے سوچ رہے ہیں، اللہم امی و صلاتی، اللہ سے بات کر رہے اور کہہ رہے اللہم امی و صلاتی، اللہ ایک طرف میری ماں مجھے بلا رہی ہے، دوسری طرف اللہ تیرا بلاوا ہے، میں نماز پڑھ رہا ہوں، اللہ میں کہاں جاؤں؟ ذہن میں خود ہی سے اجتہاد کیا، نہیں، یہ نماز بہتر ہے والدین کے بلاوے سے۔ اور امام بخاری نے بھی اس پہ باب باندھا، امام مسلم نے بھی اور دیگر ائمہ نے بھی، کہ والدین بلائیں، نفلی نماز پڑھ رہے ہو توڑ دو۔ آپ موبائل کی بات کرتے ہیں، اس پہ باقاعدہ پابند ہے کہ والدین بلائیں، آپ نفلی نماز میں کھڑے ہو، نفلی نماز توڑ دو، والدین کے بلاوے کا خیال رکھو، ان کی بات کو سنو۔ جناب جریج کو دوسری مرتبہ بلایا والدہ نے، کہا یا جریج، اے جریج میری بات تو سنو۔ جریج پھر نماز میں اللہ کے ساتھ مخاطب، اللہم امی و صلاتی، اللہ ایک جانب میری والدہ ہے، ایک جانب اللہ تیری نماز ادا کر رہا ہوں، اللہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ نماز بہتر ہے۔ پھر والدہ نے تیسری مرتبہ بلایا، یا جریج، اے جریج بات تو سنو۔ پھر جناب جریج ذہن میں سوچ رہے ہیں، اللہم امی و صلاتی، اللہ ایک طرف میری ماں ہے، ایک طرف تیری نماز ہے۔ ذہن میں آیا نہیں، نماز بہتر ہے، ماں سے نماز نہیں توڑی، ماں چلی گئی، منہ سے بد دعا نکل گئی۔ کیا بد دعا نکلی؟ ماں نے اتنے جملے کہے ہیں، اللہم لا یموت جریج، اللہم لا یموت جریج، اللہ جریج کو موت نہ آئے، لا یموت جریج حتی ینظر فی وجوہ المیامیس، یہاں تک کہ کسی بدبخت عورت کا یہ چہرہ دیکھ لے۔ اتنی بات کرنے کی دیر ہے، کچھ ایام گزرے، لوگ آئے ہیں، انہوں نے جناب جریج کی جھونپڑی کو توڑ دیا، جناب جریج کو خوب مار پیٹ کی، گھسیٹ کے لے گئے حاکم وقت کے پاس۔ حاکم وقت سے کہا مجھے بتاؤ تو صحیح میرا قصور کیا ہے؟ کہا کہ یہ عورت کہتی ہے کہ یہ بچہ جریج کا ہے، اس نے اس کے ساتھ جو ہے وہ غلط کام کیا ہے۔ اب آزمائش میں پڑ گئے ہیں، فوراً ذہن میں آ کہ میرے سے غلطی کیا ہوئی تھی کہ میں نے والدین کے بلاوے کا خیال نہیں رکھا تھا۔ میری والدہ مجھے کہہ رہی تھی یا جریج میری بات تو سنو، میں کہہ رہا تھا اللہم امی و صلاتی، اللہ نے مجھے اس کی سزا دی ہے، کہا مجھے 2 نفل ادا کرنے دو، 2 نفل پڑھے، اللہ سے دعا کی اللہ میں دوبارہ ایسا کام نہیں کروں گا، میں تیرے سے معافی طلب کرتا ہوں اللہ، میں والدین کے بلاوے کا خیال رکھوں گا، والدہ جب بلائے گی، والد جب بلائے گا میں اس کے بلاوے پہ جاؤں گا، اللہ یہ جو میرے اوپر اتنا بڑا عذاب آیا ہے اللہ اس سے مجھے بچا لے۔ جب اٹھے ہیں 2 نفل پڑھ کے فوراً آئے ہیں اس بچے کے پاس، کہا وہ بچہ کہاں ہے؟ بچے سے کہا یا غلام من ابو کا، تیرا والد کون ہے؟ بچے کو چوکا لگایا اور کہا تیرا والد کون ہے؟ بچہ ماں کی گود میں بول اٹھا، ماں کی گود میں بچے نے کہا الراعی الغنم، وہ فلاں چرواہ ہے جو ہے وہ میرا باپ ہے، یہ میرا باپ نہیں ہے۔ حضرات معلوم کیا ہوا کہ والدین کے بلاوے کا خیال رکھنا بڑا اہم کام ہے، کوئی چھوٹا کام نہیں ہے۔ والدین بلائیں اور ہم بات نہ سنیں، ممکن ہے ایسی کوئی آزمائش مالک کی جانب سے، اگر ایسی نہیں آتی تو دوسری آ جاتی ہیں۔ کبھی کوئی اولاد ایسی پیدا ہوتی ہے، کبھی کسی اولاد میں کوئی نقص پیدا ہو جاتا ہے، کبھی کسی کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، کبھی کسی کو ایسی بیماری لگ جاتی ہے، سر آپ کو نہیں پتا آزمائشیں ایسی آتی ہیں انسان پہ ٹوٹ پڑتی ہیں اور انسان سوچتا یہ رہ جاتا ہے کہ یہ آزمائش مجھ پہ آئی کس لیے۔ سر چوتھا اہم نقطہ،
جو مجھے اور آپ کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے وہ ہے والدین کے ساتھ جو آپ نے جملے بولنے ہیں نا، بات کرنی ہے، اس بات کا خیال رکھنا ہے۔ وہ جو میں نے آیت شروع میں سورۃ بنی اسرائیل کی ورس نمبر 23-24 کا مطالعہ کیا ہے نا، اللہ نے اس ایک آیت میں 5 ضابطے بیان کیے ہیں والدین کے ساتھ رہنے کے لیے۔ 5 ضابطے، اس 5 ضابطوں میں سے 3 ضابطے انسان کی زبان سے ریلیٹڈ ہے۔ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔ اللہ کہتے ہیں فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، کہ نہ تو والدین کو اف کہنا ہے، نہ والدین کو جھڑکنا ہے، اور نہ ہی والدین کے ساتھ آپ نے عزت کے ساتھ بات کرنی ہے۔ آپ نے جب بھی بات کرنی ہے، جب بھی منہ کھولنا ہے۔ اب ایک واقعہ جو ہے امام بخاری نے اس واقعے کو نقل کیا ہے۔ امام بخاری جو ہے انہوں نے عوام ابن حوشب، اس کو بند کریں موبائل کو، عوام ابن حوشب ایک راوی ہیں، بڑے محدث ہیں، امام بخاری نے ان سے کئی روایات کو جو ہے وہ بیان کیا۔ عوام ابن حوشب بہت بڑے امام ہیں، صحیح سند کے ساتھ یہ واقعہ کہتے ہیں ایک دن جو ہے وہ سفر میں نکلے ہوئے تھے، اور سفر میں ہوا کیا، ایک بستی میں پہنچے ہیں، وہاں پہ نماز عصر ادا کی۔ نماز عصر ادا کر کے واپس آ رہے تھے تو ایک قبرستان آیا، وہاں پہ قبرستان میں دیکھا انہوں نے ایک قبر سے ایک بندہ نکلا ہے، گدھے جیسا اس کا منہ ہے، اور وہ گدھے جیسی آوازیں نکال رہے، ہانپ رہے، گدھے جیسی آوازیں ہانپ رہے۔ وہ بڑے پریشان ہوئے کہ ایسا واقعہ کبھی میں نے دیکھا تو نہیں ہے۔ اب ہوا کیا، انہوں نے لوگوں سے پوچھا کہ بھئی یہ بتائیں بات کیا ہے اس میں۔ لوگوں نے کہا اچھا آپ ایسے کریں، وہ سامنے ایک عورت بیٹھی ہوئی ہے، اس عورت سے پوچھ لیں کہ اس کی بات کیا ہے، اس کا معاملہ کیا ہے۔ عوام ابن حوشب جاتے ہیں، جا کے پوچھتے ہیں کہ بھئی یہ یہاں پہ ایک بندہ ہے قبرستان میں، وہ اس طرح کی آوازیں ہانپتا ہے، اس کے بارے میں کیا حقیقت ہے۔ تو وہ والدہ رو پڑی، وہ عورت رو پڑی، وہ والدہ تھی ان کی، وہ کہا میں اس شخص کی والدہ ہوں۔ ہوتا یوں تھا کہ یہ شخص شراب پی کے آتا تھا، میں اس کو سمجھاتی تھی کہ اللہ کی حدود کو کراس نہیں کرو، اللہ کی حدود کو پار نہیں کرو۔ یہ مجھے اس شراب کے نشے میں کہتا تھا امی تو گدھے کی طرح بھونکتی ہے، گدھے کی طرح آوازیں نکالتی ہے۔ تو آج اللہ نے اس کو یہ عذاب دیا ہے۔ حضرت اپنی زبان کا جو استعمال ہے بہت اہم ہے۔ آپ قرآن مجید میں جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے واقعات کو، انبیاء کے واقعات کو نقل کیا ہے، مثال کے طور پر اب جناب اسماعیل علیہ السلام ہیں، یہاں پہ جناب یوسف علیہ السلام ہیں، جب اپنے والد کو قصہ سنا رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں، اذ قال یوسف لابیہ یا ابتی، اے میرے ابا جان۔ کیسے مخاطب ہو رہے ہیں، یا ابتی، اے میرے ابا جان۔ ہم اپنے دوستوں میں بات کرتے ہیں نا، ہم نے معاشرے کو دیکھا ہے، میں اکیلا نہیں دیکھتا، آپ لوگ بھی دیکھتے ہیں، ہم نوجوان اکثریت اور دوسرے بھی اکثریت، ہوتا کیا ہے جب ہم معاشرے میں کسی دوست یار سے بات کرتے ہیں نا، میں ابا ایویں پاگل ہے یار، ابا ایویں گلاں کرتا ہے یار، ابا ایویں ہے، امی ایسے ہے، بولا یہ جملے آپ کو نہیں پتا کہ مالک کتنا ناراض ہو جاتا ہے۔ آپ قرآن کو اٹھا کے دیکھیے، ایک بیٹے کا والدین کے ساتھ کیسا ریلیشن ہوتا ہے، کس طریقے سے اس نے بلانا ہوتا ہے، پکارنا ہوتا ہے، کس طریقے سے کون سے جملے بولتا ہے۔ اذ قال یوسف لابیہ یا ابتی انی رأیت احد عشر کوکبا والشمس والقمر رأیتہم لی ساجدین، اے میرے ابا جان میرا یہ خواب ہے، میں نے یہ خواب دیکھا ہے۔ ابا جان، اے میرے والد، میرے والد جملہ یہ بولا۔ آپ یہی آپ مطالعہ کریں جناب ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں، والد کون ہے، والد مشرک ہے۔ کون ہے، مشرک ہے، شرک کرنے والا ہے۔ لیکن شرک کرنے کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ والدین کی عزت نہیں کریں۔ کس طرح بلا رہے ہیں،
پورا اللہ تعالیٰ نے سورۃ مریم کے اندر چیپٹر نمبر 16 کے اندر ورس نمبر 41 سے 50 کے اندر جناب ابراہیم کے اس تذکرے کو رکھا ہے کہ جس طریقے سے انہوں نے اپنے والد سے بات کی، وذکر فی الکتاب ابراہیم، اے اللہ کے پیغمبر جناب ابراہیم کا اس کتاب میں تذکرہ کیجئے نا، انہو کان صدیقا نبیہ، بڑا ہی سچا پیغمبر ہے، بڑا ہی اچھا پیغمبر ہے۔ اذ قال لابیہ یا ابت، اپنے والد سے جب بھی مخاطب ہوتا تھا کیا کہتا تھا؟ یا ابت انی قد جانی من العلم ما لم یاتک فاتبعنی اہدک صراطا سویا، یا ابت لا تعبد الشیطان، اے میرے ابا جان، اے میرے ابا جان، ان کی پیروی کیوں کرتے ہیں، ان کی عبادت کیوں کرتے ہیں؟ ما لا یسمع ولا یبصر، نہ تو یہ سن سکتے ہیں نہ یہ دیکھ سکتے ہیں، ولا یغنی عنک شیئا، نہ کچھ دے سکتے ہیں۔ اور ابا جان پتہ کیسے کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ بیٹا صحیح ہے تو مجھے صحیح بتا رہے ہیں، وہ کہتے ہیں لَأَرْجُمَنَّكَ وَاهْجُرْنِي مَلِيًّا، اسی رکوع میں کہ اگر تو باز نہ ہے نا مجھے اس طرح کی بات کرنے سے، مجھے بتوں سے روکا، میں تجھے رجم کروا کے ماروں گا۔ کیسا جملہ ہے؟ سخت ہے نا جملہ، کہ والد کہہ رہے مار دینا ہے، وہ بھی رجم کروا کے، لیکن بیٹا آگے سے کیا کہہ رہے؟ قَالَ سَلَامٌ عَلَيْكَ، ابا جان آپ پہ سلامتی ہو، اللہ آپ پہ رحم کرے، اللہ آپ پہ اپنی رحمتوں کا نزول کرے۔ استغفر لک ربی، میں اپنے والد کے لیے اپنے رب سے دعا مانگوں گا، میں اپنے والد کے لیے اپنے رب سے دعا مانگوں گا کہ اللہ میرے والد کو معاف کر دے۔ انہو کان بی حفیہ، وہ میرا والد، میرا رب جو ہے بڑا معاف کرنے والا ہے۔ وَأَعْتَزِلُكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ وَأَدْعُو رَبِّي، پورا اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے قصے کو رکھا ہے۔ اسی طریقے سے آپ قرآن مجید آپ قصص مزے لینے کے لیے نہیں سنا کریں کہ فلاں قصہ سنائیں، قاری صاحب فلاں سنائیں، قصہ سنیں، اللہ نے اس میں ہمارے لیے کیا رکھا ہے، ہماری تربیت کیا ہے، اس میں ایک ایک لفظ میں بڑی تربیت ہے۔ آپ جناب لقمان علیہ السلام دیکھیں نا، ایک بچہ تو والدین کی اچھے الفاظ سے پکارے، ٹھیک ہے، والدین کو کہے ابا جان، اے میرے ابا جان، اور والد گئے اور جا مطلب اس طرح کی عجیب الفاظی بولے اور گالیوں کے ساتھ مخاطب ہو۔ آپ نے معاشرے میں دیکھا ہوگا دادا جان اور دیگر لوگ کیا کرتے ہیں، اس کو گالی دے کے مخاطب کرتے ہیں بچے کو۔ وہ بچہ جب بڑا ہوتا ہے بھئی آپ کو حدیثیں سنائے گا، آپ گالیاں سنا رہے ہیں اس کو، آپ کہتے ہیں وہ پاگلا، وہ فلاں فلاں فلاں، آپ اس کو یہ کہہ رہے ہیں، وہ آپ کو کیا کرے گا؟ نہیں، ایک والد کا بھی یہ حق بنتا ہے کہ بچپنے سے کیسی تربیت کرے۔ آپ جناب لقمان کا واقعہ پڑھیں گے نا، اللہ نے سورہ لقمان میں اسے ذکر کیا ہے کہ وہ کیسے اپنے بچے کو نصیحت کر رہے ہیں۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ یا بنیا، اے میرے بیٹے، یا بنیا، اے میرے چھوٹے بیٹے، یا تصغیر کی ہے اس میں اینڈ میں، اے میرے چھوٹے بیٹے، پیار سے کہہ رہے ہیں۔ انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یاتی بها اللہ، اے میرے بیٹے، اے میرے چھوٹے بیٹے، اس بات کو اپنے ذہن میں رکھنا، انہا ان تک مثقال حبۃ، ایک دانے کے برابر بھی کوئی چیز ہو، آسمانوں کے اندر تم چلے جاؤ، آسمانوں کے خلاؤں میں، کسی گلیکسی میں، کسی کلسٹر میں، کسی سپر کلسٹر میں گھس جاؤ، تم جتنی ترقی کر لو، جہاں بھی جا کے تم کرو گے، آسمانوں میں یا زمینوں کے کسی غار میں چلے جاؤ، کہیں کونے کھدڑے میں چلے جاؤ، اے میرے بیٹے اس بات کو یاد رکھنا، یاتی بھی اللہ اسے تمہارے سامنے لے آئے گا، پوری تمہاری ویڈیو بھی ریکارڈنگ ہے۔ اللہ تو وہ ہے جو صرف حرکات و سکنات کو نہیں بلکہ علیم بذات الصدور ہے، دل کے خیالات جو پیدا ہوتے ہیں، دماغ کے اندر پرورش ابھی پاتے نہیں ہے، اللہ اس کو پہلے جانتا ہوتا ہے، اس بات کو یاد رکھنا۔ بیٹے سے کہہ رہے ہیں، کتنے پیارے الفاظ ہیں، ہم اپنے ایسے الفاظ بولتے ہیں اولاد کے ساتھ، اور ہم خواہش یہ رکھ رہے ہوتے ہیں کہ ہماری اولاد بڑی اچھی ہو، ہماری اولاد بڑے اچھے انداز سے بولے۔ دونوں طرف کا معاملہ گڑبڑ ہے، دونوں طرف کے معاملے میں زیادتی ہو رہی ہے۔ والدین اپنی اولاد کو وہ سکھاتے نہیں ہیں جو ان سے وہ لینا چاہ رہے ہوتے ہیں، اور اولاد وہ دیتی نہیں ہے جو والدین لینا چاہتے ہیں۔ تو حضرات معاملہ یہ ہے کہ حضرت لقمان کس طرح کہہ رہے ہیں، یا بنیا اقیم الصلاۃ، اے میرے چھوٹے بیٹے، اے میرے چھوٹے بیٹے، اس کا معنی ہے بھائی یا بنیا، اے میرے چھوٹے بیٹے، اقیم الصلاۃ، نماز قائم کیا کر، وامر بالمعروف، نیکی کا حکم دیا کر۔
اس طریقے سے پوری تربیت کر رہے ہیں. وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ. تو اپنی زبان کا جو استعمال ہے اس کو بڑا اہم ہے، بڑے اچھے طریقے سے استعمال کرنے کے لیے. اب وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ تو بات کی بات ہے. زبان سے جو ہے نا، اب کہتے ہیں لینا دینا، جیسے ہم کہتے ہیں نا لینا دینا، تو یہ بات کی بات ہوتی ہے. انسان زبان سے تو اچھا بولے نا، والدین کو اچھی بات کرے، اچھے طریقے سے بات کرے. یہ کھانا پینا تو بات کی بات ہے. جب آپ زبان سے گندے ہو نا اور کھانا پینا آپ جو مرضی دی جائیں، آپ کے والدین خوش نہیں ہوں گے آپ سے. زبان اچھی کریں، زبان کا استعمال اچھا کریں. یہ چوتھا اہم نقطہ تھا جس سے میرا اور آپ کا اپنے والدین کے ساتھ ریلیشن مضبوط ہو سکتا ہے. اور پانچواں اہم نقطہ وہ یہ ہے کہ ہم اپنے والدین کو دعا دیں. وہ دعا دو صورتوں میں ہو سکتی ہے. آپ گھر میں داخل ہوتے ہیں تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہیں. پیغمبر نے کہا، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اللہ کے رسول نے ہجرت کی، مدینہ آئے، سب سے پہلا پیغام دیا، لوگوں یا ایھا الناس افشوا السلام بینکم، آپس میں سلام کو عام کرو. اس سلام کو عام کرنے سے چھوٹا بڑے کو نہیں دیکھے، بڑا چھوٹے کو نہیں دیکھے. جان ملا یعرف، آپ یہ نہ دیکھیں کہ مجھے پہچانتا نہیں ہے، مجھے یہ جانتا نہیں ہے. اس سے آپ کے تکبر میں کمی بھی ہوگی، تکبر میں کمی آتی ہے. اب اندازہ کر لیں، اکثر لوگوں سلام نہیں کرتے، میں بہت بڑا بندہ ہوں بھائی، میرے سے سلام آ کے لو، میں کیوں کروں سلام. والدین کے معاملے میں بھی یہی حرکت ہوتی ہے ان کی. کبھی میں آیا ہوں، میرے سے سلام لو، میں آفیسر ہوں. فرمایا کہ افشوا السلام بینکم، آپس میں سلام کو عام کرو. گھروں میں داخل ہو، آپ جب دعا کرو گے والدین کے لیے، والدین آپ کے لیے دعا کریں گے. آپ دعا کریں گے، اللہ میرے والدین پہ سلامتی، میرے والدین پہ رحمت نازل کر، میرے والدین پہ برکت نازل کر. والدین اس کے بدلے میں آپ کو دعا دیں گے. اور والدین کی دعا لینے کی چاہت اور تمنا ہر ایک کو ہے. والدین دعا دیں گے، السلام وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے بچے ہیں، میرے بیٹے ہیں، میری بیٹی، تجھ پہ بھی اللہ رحمتیں کرے، تجھ پہ بھی اللہ برکات کرے، تیرے رزق کے حلال میں اللہ وافر مقدار عطا کرے، تجھے اللہ تعالیٰ اور بڑھا چڑھا کر دے. وہ دعا کریں گے، اللہ اس دعا کو قبول کرتا ہے. ایک تو یہ دعا ہے. دوسرا، جب والدین فوت ہو جائیں یا والدین بڑھاپے کا شکار ہو جائے، اس وقت دعا کریں والدین کے لیے. وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، جس طرح دعا کی جناب ابراہیم علیہ السلام نے. ہم ہر نماز میں ویسے عمومی طور پہ کرتے بھی ہیں، جس کو اللہ تعالیٰ نے چیپٹر نمبر 14 میں 20 میں اللہ تعالیٰ نے اس کو بیان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ وما بری اس پارے میں کہتے ہیں، رب اغفر لی ولوالدی رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. ایک بندہ نا اپنے والدین کا، والد کا جنازہ پڑھ کے آ رہا ہو نا، اس سے قاری صاحب کہتے ہیں کہ میں نے ان سے پوچھا، ہمارے استاد ہیں ان سے، میں نے ان سے پوچھا کہ دیکھو یار، آپ نے اپنے والد کو آخری وقت دفنایا ہے، اب آپ سے آپ کے والد نے نہیں کہنا کہ پتر مینو روٹی چاہیے ہے، مینو کپڑے چاہیے نے، مجھے یہ چیز چاہیے. اب آپ کے والد نے نہیں کہنا آپ سے، آپ نے آخری وقت میں اچھا ان کو رخصت کیا ہے نا، اچھے طریقے سے ان کو بھیجا ہے نا، ان کے لیے رو رو کے دعا تو مانگی ہوگی نا ان کے لیے. اس بچے نے کیا کہا کہ قاری صاحب اللہ کی قسم مجھے تو کوئی دعا ہی نہیں آتی کہ میں کیا مانگوں. اوہ ہماری تربیت تو یہاں تک گری ہوئی ہے کہ ہمیں یہ نہیں پتا کہ ہم نے دعا کیا کرنی ہے اپنے والدین کے لیے، ہم نے مانگنا کیا ہے. تو حضرات، والدین اگر اونچ نیچ کچھ کر بھی دیں نا، تو اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کہتے ہیں والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو ہمارے لیے سیکریفائز کرتا ہے نا، ہمارے لیے قربانی دیتا ہے، ہمارے لیے بھاگ دوڑ کرتا ہے، ہمارے لیے خاموش ہو جاتا ہے کہ یار والد ہیں، بڑھاپے میں ہیں، ان سے کوئی بات ہو جائے کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہمارے لیے چپ کر جاتا ہے، ہمارے لیے محبت کرتا ہے، ہمارے لیے کسی سے جو ہے پیار کرتا ہے، ہمارے لیے کوئی کام کرتا ہے. والذین جاہدوا فینا، اللہ کہتا ہے میرے لیے کوئی کام کرتا ہے، لنہدینہم سبلنا، میں اس کے کام آسان کر دیتا ہوں، پھر اس کے لیے مشکلات نہیں آتی، اس کے لیے تکالیف نہیں آتی، پھر وہی چیزیں جو اس پہ آزمائش آنی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اسے ٹال دیتے ہیں. حضرات، یہ جو اہم نکات ہیں ان کو اپنے ذہن میں رکھیں. مالک سے دعا یہ ہے، اللہ مجھے اور آپ کو اپنے والدین کے ساتھ جو ایک اچھا رشتہ استوار کرنے کا جو طریقہ اسلام نے ہمیں سکھایا ہے اس کے مطابق ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وسلم۔ چند اہم نکات جو آپ کے سامنے رکھے ہیں، وہ پہلا نقطہ ریوائز تھوڑا سا کرنا چاہتا ہوں تاکہ ذہنوں میں پیوست ہو جائے اور ہم اپنی زندگیوں کو اس کے مطابق بسر کرنے کی کوشش کریں۔ سب سے اہم نقطہ، انسان جو یہ چاہتا ہے کہ میں اپنے والدین کو بھی راضی کروں، اپنے رب کو بھی راضی کروں، دنیا میں بھی میری زندگی جو ہے وہ اللہ جنت بنا دے، اطمینان والی بنا دے، میرے دل کو سکون ہو، اور آخرت میں بھی اللہ مجھے جنتوں کا مہمان بنا دے، اس کو چاہیے کہ وہ اپنے مال کو اپنے والدین پہ خرچ کرے۔ دوسرا اہم نقطہ جو آپ کے سامنے بیان کی ہے، انسان جو یہ چاہتا ہے کہ اپنے والدین کے ساتھ اچھا رابطہ، اچھا رشتہ استوار کرے، اس کو یہ چاہیے کہ اپنے والدین کی اجازت کے بغیر جو ان کا ایک خاص دائرہ مقرر ہے اس دائرے سے باہر نہیں آئے، بلکہ اس دائرے میں رہے، اور جب بھی باہر جانا ہو اپنے والدین کی اجازت کو طلب کر کے جائے۔ جس طرح ایک صحابی رسول یمن سے چلے، کہاں تک پہنچے؟ مدینے میں 1000 سے زیادہ میل کا فاصلہ انہوں نے طے کیا۔ اللہ کے پیغمبر نے ورجع فاستأذنہما کہہ کے ان کو واپس پلٹا دیا کہ جاؤ اپنے والدین سے اجازت کو طلب کرو، وہ اجازت دیں تو واپس آ جاؤ، اگر اجازت نہ دیں تو ان کی خدمت کرو۔ حضرات، اپنے والدین کے ساتھ اچھے رابطے کو استوار رکھنے کا دوسرا اہم نقطہ جو مجھے اور آپ کو اپنی عملی زندگی میں رکھنا ہے، ان کو لے کے آنا ہے، وہ یہ ہے کہ اپنے والدین کی جو ایک خاص اجازت کا دائرہ ہے اس اجازت کے دائرے میں رہیں، اور جب باہر جانا ہو تو ان سے اجازت کو طلب کریں۔ تیسرا اہم نقطہ جو ہمارے زندگی کو اچھا بنا سکتا ہے، اپنے والدین کی دعاؤں کو لینے کا سبب بنا سکتا ہے، وہ یہ ہے کہ والدین کے بلاوے کا خیال رکھیں۔ والدین، والدہ ہو یا والد ہو، دونوں کا اہم کردار ہے آپ کو اس مقام تک پہنچانے کے لیے۔ انسان کی زندگی میں دوسرے جتنے بھی روابط اور رشتے ہیں سارے صرف کام کی نیت سے ہیں۔ صرف والد اور والدہ کا رشتہ ایسا ہے جو بغیر کام کے، بغیر کسی چیز کے وہ آپ کے لیے دعا کرتے ہیں، اور آپ کے لیے بچپنے میں جس طریقے سے جن مشکلات کو انہوں نے بیئر اور برداشت کی ہے وہ بڑا اہم کردار ادا کرتا ہے۔ اللہ نے اسی طرح قرآن مجید میں اس وجہ سے بہت سی جگہوں پر اللہ تعالیٰ نے، جیسے سورۃ احقاف میں اللہ تعالیٰ چیپٹر نمبر 26 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شهرًا حَتَّى إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَبَلَغَ 40 سَنَةً قَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي۔ ایک اچھا انسان وہ ہوتا ہے کہ جب اس عمر کو پہنچتا ہے تو ہاتھ اٹھا کے کہتا ہے ربی اوزعنی ان اشکر، اللہ مجھے اس بات کی توفیق دے۔ اللہ، توفیق بھی مانگنا بڑی بات ہے، توفیق مانگنے سے بھی ملتی ہے، آپ توفیق مانگا کریں، اللہ مجھے توفیق دے۔ ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک التی، کہ میں تیری نعمتوں کا شکریہ ادا کروں، ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی، جو مجھ پر بھی تو نے کی، میرے والدین پہ بھی کی۔ حضرات، تیسرا اہم نقطہ یہ ہے کہ انسان اپنے والدین کے بلاوے کا خیال رکھے۔ والدین جب بلائے جی امی جان کر کے پہنچے، والد جب بلائے جی ابو جان کر کے پہنچے۔ پھر آپ دیکھیں کہ آپ کے والد آپ سے کس قدر خوش ہوتے ہیں، آپ کے والدہ کس قدر آپ کو دعائیں دیتی ہے، پھر اس والدہ اور والد کے دعاؤں کا ثمر آپ اپنی زندگی میں بھی دیکھیں گے اور آخرت میں بھی دیکھیں گے۔ چوتھا اہم نقطہ جو آپ کے سامنے بیان کر سکا اس چھوٹی سی گفتگو کے اندر، وہ یہ ہے کہ والدین کے ساتھ بولیں جس سے اللہ کی ناراضگی کا سبب بنے۔ کوئی ایسا جملہ نہیں بولیں کہ جس سے والد یا والدہ کوئی آپ کو بد دعا دے دے۔ آپ یاد رکھیں، یہ آپ جملہ نہ کہیں کہ مجھے آق نامہ لکھ دے۔ آق نامے لکھنے والے جنت میں نہیں جائیں گے۔ آپ نے یہ دیکھ لیا قرآن حدیث مبارکہ میں، ثلاثۃ لا ينظر اللہ یوم القیامہ، اللہ اس شخص کی طرف نہیں دیکھے گا۔ یہ جو آق نامہ لکھواتے پھرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں جی سر مجھے آق نامہ لکھ دیں، میرا آپ سے کوئی تعلق نہیں ہے، والد سے کہہ رہے ہیں، ان کی یہ جرت کیسی جرت ہے؟ مسلمان کی یہ جرت ہی نہیں ہو سکتی۔ العاق لوالدی، والدین کا نافرمان شخص یہ بات تو سوچے ہی نہیں کہ اللہ اس کی جانب کل قیامت کے دن دیکھے گا۔ ثلاثۃ لا يدخلون الجنہ، ایسا شخص بھی جنت میں داخل ہونے کا سوچے ہی نہیں۔ العاق لوالدی، جو والدین کی نافرمانی کا بڑے رعب اور دبدبے سے بات کرتا ہے، تو یہ شخص ایسی بات کو سوچتے ہوئے بڑا گھبراہٹ کا شکار ہونا چاہیے ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے کہ اللہ نے اور پیغمبر کائنات نے کس طریقے سے ان فرامین کے بارے میں زور کیا ہے۔ آپ دیکھیے
چوتھی اہم چیز جو مجھے اور آپ کو ذہن میں رکھنی ہے وہ یہی ہے کہ والدین کے ساتھ اپنی زبان کے استعمال کو مضبوط اور اچھا بنائیں، جس طریقے سے اللہ نے ہمیں بتایا اور جس طریقے سے پیغمبر کائنات نے بتایا۔ اور پانچواں اہم نقطہ جو میں آپ کے سامنے رکھ سکا وہ یہ ہے کہ اپنے والدین کے لیے دعا کریں۔ دعا کی سب سے بیسٹ اور سب سے بہتر صورت جو موجودہ صورتحال میں یہ ہے کہ جب جائیں فوراً والدہ یا والد کے پاس دونوں ہیں تو دونوں کے پاس ایک ہے تو ایک کے پاس جائیں، سلام لیں، حال احوال دریافت کریں، پورا سلام لیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وہ آپ کو جواب دیں گے، اللہ اسی کی رحمت اور اسی کی برکت سے آپ کے مال میں کس قدر اضافہ کرتا ہے۔ دوسری صورت اس کی یہ ہے کہ جب وہ دنیا سے رخصت ہو جائیں آپ ان کے لیے دعائے خیر کریں۔ دعائے خیر اپنی نمازوں میں بھی کریں، اپنی دوسری دعاؤں میں بھی کریں۔ یہ چند اہم نکات آپ کے سامنے رکھے۔ دعا یہ اللہ مجھے اور آپ کو ان اہم نکات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔